کہانی ایماندار چرواہا اور جن کا خزانہ۔ ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک حسین وادی میں جہاں اونچے اونچے پہاڑ بادلوں کو چھوتے تھے اور جھرنے سنگیت کی طرح بہتے تھے، ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام امین تھا۔ امین نہ صرف اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا بلکہ وہ ایک سچا مومن بھی تھا۔ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ کی حمد و ثنا میں اس کا دن گزرتا تھا۔ اس کی بھیڑیں اس کے لیے صرف جانور نہیں تھی، وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور پاکیزگی کی مثال آس پاس کے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ ایک دن جب سورج اپنی آخری کرنوں پر وادی کو بکھیر رہا تھا اور آسمان لال نارنگی رنگوں سے بھر گیا تھا، امین اپنی بھیڑوں کے جھنڈ کو لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک نورانی بزرگ پر پڑی۔ بزرگ کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ان کی آنکھوں میں ایک گوہر چمک رہا تھا، چہرے پر مسکان۔ امین انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بزرگ نے امین کو سلام کیا اور ایک پرکشش آواز میں کہا، اے نوجوان چرواہے، میں تمہاری سادگی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوں۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس وادی کے اس پار جہاں تین پہاڑ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں۔ وہاں ایک بہت پرانی باولی ہے جس پر جنوں کا پہرا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ امین پہلے تو حیران رہ گیا، اس نے کبھی خزانہ اور دولت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ادب سے اس نے جواب دیا، اے بزرگ، میں ایک معمولی چرواہا ہوں، مجھے خزانے کی کیا ضرورت؟ میرا خزانہ تو یہ میری بھیڑیں اور اللہ کا شکر ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری سب سے بڑی دولت ہے میرے بچے، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، سچا خزانہ دل کی پاک دامنی اور نیک نیتی ہے، دنیا کی دولت نہیں۔ اتنا کہہ کر بزرگ جیسے ہوا میں غائب ہو گئے۔ امین نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کی تھکان کا اثر ہے، اور اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ لیکن ان بزرگ کی آواز، اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اگلی صبح امین اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک آسمان میں کالے بادل چھا گئے۔ ایک تیز آندھی شروع ہو گئی اور بجلی کڑکنے لگی۔ امین نے اپنی زندگی میں ایسی آندھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بھیڑیں ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ امین اسے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا اس کی سب سے پیاری بھیڑ، جس کا نام گلاب تھا، ایک چٹان کے کنارے پر کھڑی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ گلاب کو بچانے کے لیے امین نے تیزی سے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ گلاب کو تو بچا لیا، لیکن اس چکر میں اس کا پیر پھسل گیا اور وہ ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ کھائی میں گر کر جب امین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندھیری غفا میں پایا۔ اس کے پیر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ غفا کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی جھرنا ہو۔ امین نے ہمت کر کے اس آواز کی طرف رینگنا شروع کیا۔ کچھ دور چلنے پر اس نے دیکھا وہ ایک پرانی باولی کے پاس پہنچ گیا، بالکل ویسی جیسی ان بزرگ نے بتائی تھی۔ باولی کے پاس ایک پرانی صندوق رکھی تھی، صندوق پر دھول کی موٹی پرت جمی تھی۔ امین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے صندوق کا نکڑ اٹھایا اور اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ صندوق ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، اتنی دولت جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن امین کی خوشی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اسی پل غفا میں ایک بھیانک پرچھائی دکھائی دی، ایک کمینہ جن جو باولی اور خزانے کا رکھوالا تھا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس کی آنکھیں انگاری کی طرح دہک رہی تھی اور اس کی ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی، جو زور سے ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں، آ گیا میرا نیا شکار۔ اس خزانے کو چھونے کی ہمت کس نے کی؟ اب تمہاری روح میری غلام بنے گی۔ جن کی آواز غفا میں گونج اٹھی۔ امین پہلے تو بری طرح گھبرا گیا، اس کا جسم کانپنے لگا،
اس نے اللہ کا نام لیا اور ہمت کی۔ جن سے مخاطب ہوا، اے جن، یہ خزانہ میرا نہیں، میں یہاں غلطی سے آ گیا ہوں، مجھے صرف میری بھیڑیں چاہیے اور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جن اس کی بات سن کر اور زور سے ہنسا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ دولت نہیں چاہیے، یہ تو مذاق ہے۔ ہر انسان اس دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے، لیکن تم یہ دولت نہیں مانگتے؟ نہیں، یہ تمہیں بنا مانگے نہیں ملیں گی۔ چرواہے، اگر تمہاری روح پاکیزہ ہے، اتنی سچی ہے، تو تمہیں میری 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو آزاد ہو، ورنہ تمہاری روح میرے قبضے میں ہوگی اور یہ خزانہ میرا ہی رہے گا۔ امین نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور کہا، مجھے قبول ہے، لیکن میری یہ شرط ہے، آزمائشیں میرے ایمان پر اور عقل پر ہوں گی، طاقت کی نہیں۔ جن نے گردن ہلائی، جیسا تم چاہو۔ سنو میری پہلی آزمائش۔ جن نے ایک شیشے کا پیالہ امین کے سامنے رکھا۔ اس پیالے میں پانی بھرو، لیکن یہ یاد رہے، اس پانی کی ہر بوند صرف وہی بولے گی جو سچ ہو۔ اگر جھوٹ ملا تو پیالہ ٹوٹ جائے گا اور تمہارا کھیل ختم۔ امین نے گھنٹہ بھر سوچا، پھر اس نے زمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی۔ اس نے ایک چشمے سے پانی لیا اور جب وہ پیالے میں بھر رہا تھا تو اس نے ہر بوند کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے سچے اور ایمانداری والے لمحوں کو یاد کیا۔ اپنی بھیڑوں سے محبت، اپنی نماز، اللہ کی عبادت، کبھی کسی کا حق نہ مارنا۔ حیرانک طور پر پیالہ ٹوٹنے کی بجائے اس سے ایک مدھر آواز آئی، امین کی ایمانداری سچی ہے۔ جن حیران رہ گیا، لیکن اس نے اپنی حیرت چھپائی۔ جن نے امین کے سامنے ایک سونے کا سکہ رکھا۔ اس سکے کو اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن یاد رہے، اگر تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی سکے کو اپنے پاس رکھنے کی ہیر آئی تو سکہ گرم ہو کر تمہارا ہاتھ جلا دے گا اور تم ناپاک ہو جاؤ گے۔ امین نے بغیر سوچے سکہ اٹھایا۔ اس نے سکے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا ذکر کیا۔ اس نے سوچا، یہ تو صرف ایک سکہ ہے، میری روح تو زیادہ قیمتی ہے۔ سکہ ٹھنڈا رہا۔ جن غصے سے بولا، یہ انسان تو حد سے زیادہ نیک ہے۔ جن نے آخری آزمائش پیش کی، تمہیں ایک مشکل سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ساری دولت چھین لی۔ چھوٹا بھائی بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گیا، مگر بادشاہ نے بڑے بھائی کا ساتھ دیا۔ چھوٹا بھائی اللہ سے دعا کرتا رہا۔ جب اللہ نے بڑے بھائی کو سزا دی، اس کی ساری دولت تباہ ہو گئی، تو چھوٹے بھائی نے کیا کیا؟ امین نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس نے سکون سے جواب دیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی مدد کی۔ امین کا جواب سن کر جن کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی انسان اتنا نیک اور عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو لالچ اور نفرت میں جلتے دیکھا تھا، لیکن امین کی پاکیزگی اور عقل مندی نے اسے حیران کر دیا۔ جن نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی نیک انسان ہو امین، تمہاری روح پاک ہے اور تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارا پیر بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جادوئی طاقت سے امین کو باہر نکال دیا اور اس کا پیر بھی ٹھیک کر دیا، جیسے کبھی اس میں درد تھا ہی نہیں۔ اب اس خزانے کا کیا کرو گے؟ جن نے پوچھا۔ امین نے کہا، اس خزانے کو اللہ کی راہ میں ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ جن نے ایک گہری سانس لی اور بولا، تم ایسے ہی رہنا، تم جیسا کوئی نہیں۔ پھر وہ ایک روشنی میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ امین جب اپنی بھیڑوں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بھیڑیں محفوظ ہیں اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خزانے کو اپنے گاؤں کے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔